بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. حاضرین ناظرین، یہ درس نمبر 880 ہے، 880، اور آج سورہ یونس کی 2 آیتوں کی تلاوت کی جائے گی، آیت نمبر 89 اور 90۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين۔ لفظی ترجمہ یہ ہے، قال اللہ تعالیٰ نے کہا، قد اجیبت، تحقیق قبول کر لی گئی، دعوتکما، تم دونوں کی دعا، فاستقیما، تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعان، اور تم پیروی مت کرو، سبیل الذین، ان لوگوں کے راستے کی جو لا یعلمون، علم نہیں رکھتے، وجاوزنا، اور ہم نے پار کر دیا، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر، سمندر سے، فاتبعہم، پھر تعاقب کیا ان کا، فرعون نے، وجنود، اور اس کے لشکر نے، بغین، سرکشی کرتے ہوئے، وعدوا، اور ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، حتی، یہاں تک کہ اذا، جب ادرکہ، پا لیا اس کو، الغرق، غرقابی نے، قالا، تو فرعون نے کہا، آمنت، میں ایمان لایا، انہو، اس بات پر کہ بے شک لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا، مگر، الذی، اس ذات کے کہ جس پر آمنت، ایمان لائے ہیں بھی اس کے ساتھ، بنو اسرائیل، بنی اسرائیل، وانا، اور میں، من المسلمین، فرم برداروں میں سے ہوں۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ اور ہارون، تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، تم دونوں ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے راستے پر نہ چلنا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کہ عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا کہ میں ایمان لایا کہ جس الہ پر بنی اسرائیل ایمان لاتے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرمان برداروں میں سے ہوں۔ ان 2 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہاری دعا قبول کر لی گئی ہے۔ دوسری بات، اب تم دونوں ثابت قدم رہو۔ تیسری بات، اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے ناواقف ہیں۔ چوتھی بات، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا۔ پانچویں بات، فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم و زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا۔ چھٹویں بات، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام اس کے سر پر آ پہنچا تو کہنے لگا۔ ساتویں بات، میں مان گیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 8ویں بات، اور میں بھی فرما برداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 دعاؤں کا ذکر تھا جو انہوں نے فرعونیوں کے حق میں کہی تھی کہ ان کے مالوں کو ختم فرما اور ان کے دلوں کو سخت فرما دے۔ اس دعا کا جواب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے کہ وقال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں نے جو دعا کی تھی وہ دعا قبول کر لی گئی ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ فاستقیما، اے موسیٰ اور ہارون، تم دونوں ثابت قدم رہو۔ ایسے موقعوں پر ثابت قدمی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ پھر ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے راستے کا ہرگز اتباع نہ کرنا جو نہیں جانتے۔ دعا کی قبولیت کی بشارت دی گئی اور اس کے ساتھ ہی استقامت کا حکم دیا گیا۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ جیسے ہی دعا کی جائے اس دعا کی قبولیت کے آثار نظر آنے لگے۔ دعا قبول تو ہو گئی ہے، تم نے جس چیز کا مطالبہ کیا وہ یقیناً ہو کر رہے گا۔ ان فرعونیوں کا مال ختم ہوگا، ان کے دل سخت ہوں گے، لیکن یہ سب اپنے وقت پر ہوں گے۔ ہاں، اس دعا کی قبولیت کے سلسلے میں ہرگز یہ طریقہ نہ ہو کہ دعا کی قبولیت میں جلدی مچائی جائے اور اللہ کے وعدے کے سلسلے میں عدم اطمینان کا اظہار کیا جائے۔ غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کی قبولیت کا ظہور 40 سال کے بعد ہوا۔ فرعون اس دعا کے بعد 40 سال تک زندہ رہا۔ دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہونے میں 40 سال لگے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ بندے کا کام دعا کرنا ہے،
قبولیت کے سلسلے میں اپنے مال میلے کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اور دعا کے بعد استقامت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ دعا کی قبولیت کی تاخیر میں گھبراہٹ یا مایوسی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جس کام کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے اس میں یکسوئی کے ساتھ لگے رہنا چاہیے۔ جو لوگ دعا کی قبولیت کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت سے ناواقف ہوتے ہیں اور جن کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کی طرف نہیں جاتی، وہ لوگ گھبراہٹ اور مایوسی کی طرف اپنا قدم بڑھاتے ہیں۔ 40 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا اثر ظاہر ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے چل دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ مقررہ وقت میں اپنی قوم کو لے کر نکلے اور ان کے نکلنے کی تیاریوں اور اسباب کا علم فرعونیوں کو نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو لے کر نکلے تو وہ 6 لاکھ لوگ تھے۔ بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں نے فرعون کی قبطی قوم سے استعارتاً یعنی عارضی طور پر ان کے زیور لے رکھے تھے، جیسا کہ لوگ تقاریب وغیرہ میں جانے کے لیے ایک دوسرے کا زیور لے لیتے ہیں، اور آج بھی خواتین کے اندر یہ معمول ہے۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل رہے تھے تو اپنے ساتھ زیور بھی لے لیے۔ فرعون کو بنی اسرائیل کی مصر چھوڑ کر چلے جانے کی اطلاع ہوئی اور فرعون کو یہ بات ناگوار گزری کہ بنی اسرائیل مصر کی سرزمین سے اس طرح کہیں اور چلے جائیں۔ فرعونیوں کی یہ فکر ہوئی کہ برسوں سے بنی اسرائیل کے جو لوگ ان کی خدمت کرتے آ رہے تھے، اب کون ان کی خدمت کرے گا؟ فرعون کے لاکھوں لوگوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا۔ لاکھوں فرعونیوں کو اپنے گھریلو کام کاج کے لیے یقیناً دشواری ہوگی، چنانچہ فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیچھا کیا۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پر لاٹھی ماری تو سمندر میں 12 راستے بن گئے جن راستوں سے بنی اسرائیل گزرنے لگے۔ ادھر فرعون نے بھی اپنے لشکر کو آگے بڑھایا اور جس سمندری راستے سے بنی اسرائیل گزر رہے تھے اس راستے پر فرعون نے اپنا لشکر بھی گھسا دیا۔ اس طرح ان کا مقصد بنی اسرائیل کا پیچھا کرنا تھا، مگر نتیجہ فرعون کے مقصد کے خلاف نکلا اور بنی اسرائیل تو ان کے سامنے سمندر پار کر گئے اور فرعون اور اس کا لشکر درمیانی سمندر میں غرق ہو کر رہ گئے۔ یہاں فرعون کے غرق ہونے کی منظر کشی کی گئی ہے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی قدرت کے کرشمے سے سمندر پار کرا دیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو بیچ سمندر میں غرق کر دیا۔ جب فرعون غرق ہونے کے قریب ہوا اور اس کو یقین ہو گیا کہ اب تو میں غرق ہی ہو رہا ہوں، تو اس نے اپنی زبان سے یہ جملہ کہا جس جملے کو قرآن مجید نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ فرعون کے اس ایمان کو فرعون ظاہر بات ہے کہ فرعون نے اس ایمان قبول نہیں کیا تھا، لیکن جب آخری وقت ہوا اس کو یقین ہو گیا کہ وہ غرق ہونے والا ہے تو اس نے تو ایمان قبول کرنے کی بات کہی، لیکن اس کی مہلت کی جو مدت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ غرق کے وقت فرعون نے جو کچھ کہا وہ زبردستی کہا، ایسے میں اس نے ایمان والا جملہ کہا جبکہ اس کے اختیارات سب ختم ہو چکے تھے۔ قدرت کا قانون ہے کہ عذاب کو دیکھنے سے پہلے تک ایمان لانے کا اختیار ہوتا ہے، جب عذاب کو دیکھ لے تو ایمان لانے کا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ مومن کی آیت نمبر 84 اور 85 84 اور 85 میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُم لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا تو اس وقت کہا کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لے آئے اور ان سب کا ہم نے انکار کر دیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے۔ لیکن جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ خبردار رہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہی معمول ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آتا ہے، اور اس موقع پر کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔